السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. محترم بھائیوں، ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں یہ جو موسم اللہ نے عطا کیے ہیں، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے، لیکن مجھ سمیت ہم سب احباب ان سے جیسے ہمیں مستفید ہونا چاہیے ہم نہیں ہوتے. ہاں، کاروباری لحاظ سے شاید ہم ہوتے ہوں، لیکن اخروی لحاظ سے جس طرح ان موسموں سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے ہم نہیں اٹھاتے. موسم سرما کہ جس میں راتیں بہت طویل ہوتی ہیں، سلف صالحین اس موسم سرما کو موسم بہار کہا کرتے تھے، کیونکہ اس میں رات بہت لمبی ہوتی ہے اور انسان قیام اللیل کا اہتمام کر کے اللہ کو راضی کر سکتا ہے، اور دن چھوٹے ہوتے ہیں، روزے رکھ کے رب کو منا سکتا ہے. نیکی کرنے کے مواقع موسم سرما میں زیادہ ہوتے ہیں. ہمارے ہاں تو نیکی کا اہتمام جس طرح ہم موسم گرما میں کرتے ہیں ویسے ہی سرما میں ہے، کوئی فرق نہیں. نہ ہم میں سے اکثر لوگوں کا قیام موسم گرما میں ہے رات کا، نہ موسم سرما میں ہے. آج کا خطبہ جو میں اس حوالے سے ہے کہ یہ جو قیام اللیل ہے، نماز تہجد ہے، جسے رمضان میں ہم نماز تراویح کے نام سے یاد کرتے ہیں، یہ کس قدر عظیم عبادت ہے اور آج ہم اس عبادت سے کس قدر غافل ہو چکے ہیں. محترم بھائیو، رات تقریباً 7:30 بجے یہاں پہ عشاء کا ٹائم ہے، کچھ جگہوں پہ 7:15 کا ہے.
عشاء ہو جاتی ہے، اور صبح فجر ہے 6 بجے، 5:40 پہ قریباً اذان ہوتی ہے، تقریباً 10 گھنٹے رات ہے، 10 گھنٹوں کی ہے۔ اتنی لمبی رات اگر بندہ وقت پہ سوئے نا تو بندہ سر رات سویا نہیں رہتا، بندہ وقت سے پہلے اس کی آنکھ کھل جاتی ہے اور بندہ بیدار ہو جاتا ہے۔ اتنی لمبی رات اللہ نے عطا کی، لیکن اتنی لمبی رات ہونے کے باوجود افسوس اس بات پہ ہے کہ رات کا آخری حصہ کہ جس میں رب العالمین آوازیں لگاتا ہے، او میرے بندو، میں تم میں سے جو بھی دعا کرے گا اس کی دعا قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، تم مجھ سے مانگو میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ آوازیں لگاتا ہے اور ہم اس وقت سوئے ہوتے ہیں، حالانکہ رات اللہ نے اتنی لمبی دی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ موسم سرما کی راتیں ہماری اس طرح گزرتی کہ ہماری نیندیں بھی پوری ہوتی اور ساتھ ہم اپنے رب کو بھی راضی کر لیتے سجدوں کے ساتھ، اور دن ہم ہمارے روزوں کے ساتھ گزرتے۔ محترم بھائیو، یہ جو قیام اللیل ہے یہ سنت مؤکدہ ہے، کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ جسے آپ مسلسل چھوڑتے رہو، نظر انداز کرتے رہو تو خیر ہے۔ سنت مؤکدہ جن کی تاکید کی گئی ہے یہ وہ سنن ہیں کہ جن کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ ان کا مستقل چھوڑنا باعث گناہ ہے۔ سنن مؤکدہ کا مستقل چھوڑنا باعث گناہ ہے۔ اس طرح فجر کی 2 سنتیں ہیں، ظہر سے پہلے 4 بعد میں 2 ہیں، مغرب کے بعد 2 ہیں، عشاء کے بعد 2 ہیں، یہ سننے جو مؤکدہ ہے۔ اور اس طرح قیام اللیل یہ سننے مؤکدہ ہے، ان کا مستقل چھوڑے رکھنا یہ باعث گناہ ہے علماء کرام کی تشریحات کے مطابق۔ اور جو رات کے قیام میں نماز وتر ہے اس کو تو فرضیت کے حوالے سے علماء میں موقوف پایا جاتا ہے کہ وہ فرض ہے نماز وتر، لیکن ہمارے ہاں صرف عشاء کی نماز پڑھی اور اس کے بعد، اور عشاء کی نماز بھی اللہ ماشاء اللہ لوگ نماز مسجد میں پڑھتے ہیں، وغیرہ وہ بھی گھروں میں پڑھ لی اور بس کام ختم۔ محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کی نماز کے قیام کا حکم دیتا ہے۔ فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ ایک کپڑے میں لپٹنے والے رات کو قیام کر مگر تھوڑے سے کیا مراد کہ تھوڑا حصہ چھوڑ کر باقی رات قیام کر، نصفہ آدھی رات قیام کر، او انقص منہ قلیلا یا آدھی رات سے کچھ کم کر لے، او زد علیہ یا آدھی رات سے کچھ زیادہ کر لے، ورتل القرآن ترتیلا اور قرآن کو اس نماز میں خوب ٹھہر کے پڑھ، خوب ایسے مزہ لے کر ایسے پڑھتا ہے نا، ایسے رات کی نماز میں قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ اور اس طرح فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اور رات کی نماز بس یہ تیرے لیے زائد ہے، ممکن ہے کہ تجھے اللہ تعالیٰ مقام محمود پر فائز کر دے اس نماز کے ذریعے سے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام میں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا، کہ بے شک ہم نے یہاں پر قرآن اتارا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا۔ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا۔ فرمایا کہ اپنے رب کے حکم سے صبر کیجیے، اس کے حکم کے مطابق صبر کیجیے، اور کسی بھی گنہگار اور ناشکرے بندے کی فرما برداری نہ کیجیے، اور اپنے رب کا نام کا ذکر کیجیے، اور لمبی رات کا ایک حصہ تم اللہ کے لیے سجدہ کرو اور اس کی تسبیح بیان کرو۔ محترم بھائیو، عموماً اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہوتا ہے نا نبی کے لیے، وہ امت کے لیے بھی ویسے ہوتا ہے۔ جو حکم اللہ تعالیٰ نبی کو دیتے ہیں وہ حکم امتی کے لیے بھی ہوتا ہے، بس مخاطب قرآن میں نبی ہوتا ہے۔ لیکن نماز تہجد اور قیام اللیل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نرمی کر دی اس لفظ کے ساتھ کہ نافلۃ لک، اے نبی یہ آپ کے لیے فرض ہے، زائد ہے آپ کے لیے، باقی امت کے لیے فرض نہیں، لیکن تاکید امت کے لیے بھی ہے۔ اس نماز کی تاکید امت کے لیے بھی ہے، اگرچہ فرضیت نہیں ہے لیکن یہ سنت مؤکدہ ہے، اس کی ادائیگی لازم ہے کہ بندے کو، مسلمان بندے کو اس کو ادا کرنا چاہیے۔ محترم بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ہمارے لیے نمونہ ہیں اور مشعل راہ ہیں،
ان کا رات کا قیام اس قدر زیادہ ہوتا تھا کہ آپ کے پاؤں مبارک پر ورم آ جاتے اور آپ کے پاؤں مبارک پھٹنے لگتے. یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے یہ بات کہ ایک مسلمان کو رات کا قیام بڑی کوشش اور محنت سے کرنا چاہیے. کہ ہمارے نبی کی کیفیت یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پہ ورم آ جاتے ہیں اور ایک مسلمان امتی اس نماز کے لیے کھڑا ہی نہ ہو. یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ وہ نبی جو ہمارے لیے نمونہ ہے، جسے اللہ نے نمونہ بنایا ہے، اس نبی کی حالت یہ ہے کہ رات کے قیام میں اس نبی کے پاؤں پہ ورم آ جاتے ہیں، اور امتی کا حال یہ ہے کہ وہ رات کو بڑے مزے کی نیند سو رہا ہے اور اسے کوئی پرواہ نہیں اس نماز. ہماری عائشہ بیان کرتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول، آپ رات میں اتنا لمبا قیام کرتے ہیں کہ آپ کے پاؤں مبارک پھٹنے لگتے ہیں، تو کیا اللہ نے آپ کی اگلی پچھلی خطائیں ساری معاف نہیں کر دی؟ تو پھر آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو کہا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت مجھ پہ ہے اور میں اللہ کا شکریہ ادا نہ کروں؟ تو یہ روایت ہمیں ایک تو اس بات کی طرف ترغیب دلاتی ہے کہ رات کا ہمیں بھی قیام کرنا چاہیے، اور دوسری چیز کہ اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کا جو ایک بہترین طریقہ ہے وہ رات کا قیام ہے. اللہ کی آپ پر کتنی نعمتیں ہیں. اللہ نے آپ کو آنکھیں دی، اللہ کی نعمتیں. اللہ نے آپ کو کان دیے ہیں، آپ کو ہاتھ دیے ہیں، آپ کو تندرست اور صحت والا جسم دیا ہے. اللہ کی بے پناہ نعمتیں ہیں کہ جن کا تم شکریہ ادا نہیں کر سکتے. اگر ادا کرنا چاہتے ہو تو اس کے کئی طریقے ہیں. ان میں سے ایک طریقہ رات کی نماز کا اہتمام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی بڑی نعمتیں تھیں، تو اللہ کے رسول ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے رات کی نماز کا اہتمام کیا کرتے تھے. افلا اکون عبدا شکورا، کہ میں شکر گزار بندہ نہ بنوں. یعنی رات کی نماز یہ علامت ہے شکر گزاری کی. اور آج ہم میں سے کتنے لوگ رات کی نماز پڑھ کے اپنے رب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ہماری تو عشاء کی نماز میں غفلت ہے، اور صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ رات کا اکثر حصہ رب کے سامنے اپنے سر کو جھکائے رکھتے. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے گھر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تو دیکھا کہ حضرت ابو الدرداء اور سلمان یہ آپس میں بھائی تھے. بھائی چارہ رسول کریم نے ان کا آپس میں کروایا تھا. یہ جو بھائی چارہ اور اخوت قائم ہوئی تھی نا شروع میں، یہ ویسا عام بھائی چارے کی طرح نہ تھا، بلکہ اس کے اصول الگ تھے، بعد میں جو ختم ہو گئے. تو یہ اس وقت کی بات ہے، دیکھا کہ جو حضرت ابو الدرداء کی بیوی ہے بڑی پراگندہ حالت ہے اس کی. تو کہا کہ حضرت سلمان کہنے لگے یہ کیا حالت بنائی ہوئی ہے؟ کہا اللہ کے بندہ ابو الدرداء سے تو رغبت ہی نہیں ہے کچھ، تو میں کس کے لیے بنوں صبروں. تو حضرت سلمان ان کے گھر بطور مہمان ٹھہر گئے رات کا معمول دیکھنے کے. تو دن کو دیکھا کہ حضرت ابو الدرداء روزے کی حالت میں ہے، تو کہا کہ روزہ افطار کرو تب میں کھانا کھاؤں گا. ان سے سختی کے ساتھ روزہ افطار کروایا. رات کا وقت ہوا، مہمان نوازی کی انہوں نے. اس کے بعد کہا آپ آرام کرو، میں قیام اللیل کر لوں. حضرت سلمان کہنے لگے سو جاؤ، میں نے بھی قیام کرنا ہے. کچھ رات کے حصہ گزرا، حضرت ابو الدرداء پھر کھڑے ہوئے، میں قیام کر لوں گا. کہا سو جاؤ، میں نے بھی قیام کرنا ہے. اور جب رات کا آخری حصہ ہوا، حضرت سلمان نے کہا کھڑے ہو، میں بھی قیام کرتا ہوں، تم بھی قیام کرو. بیان یہ کرنا چاہتا ہوں کہ صحابہ اس نماز پر کس قدر حریص تھے کہ وہ اپنی بیویوں کی طرف رغبت انہوں نے چھوڑ دی اس نماز کی رغبت میں. لیکن آج کل ہماری رغبت اس نماز کی طرف نہیں ہے. صحابہ کرام اس قدر شدید رغبت رکھتے تھے اس نماز سے، اور ہماری نماز کی طرف رغبت ہی نہیں. محترم بھائیوں، یہ جو نماز ہے نا رات کی، اللہ تعالیٰ مومنین اور متقین کی جو صفات قرآن میں بیان کرتے ہیں نا، اس میں ایک متقین کی صفات میں سے ایک صرف یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ جنت جن متقین کے لیے میں نے تیار کی ہے نا، وہ راتوں کو اٹھ کے اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں اور قیام اللیل رات کی نماز پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ مومنین اور متقین کی یہ خوبیاں بیان کرتا ہے قرآن مجید میں. فرمایا ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک متقین باغات میں ہوں گے اور چشمے میں ہوں گے. آخذین ما آتاہم ربهم انہم کانوا قبل ذلک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون. وہ ان باغات کے اندر ان کا رب جو انہیں دے گا وہ لیں گے، اس وجہ سے کہ وہ اس سے پہلے نیکوکار تھے، راتوں کو بہت کم سویا کرتے تھے. وہ ان کے لیے باغات اور چشمے کیوں ہیں؟
कानू कलीलन मिनल लैली मा यहजाऊन, रातों को कम आराम किया करते थे, वबिल अस्हारी हुम यस्तगफिरून, और सहरी के वक्त वो अपने रब से बख्शिश मांगा करते थे, दुआएं किया करते थे, गुनाहों की माफी मांगा करते थे। रातों का उनका सोना कम था, लेकिन आज हमारा रातों का सोना ज्यादा है। और आज रातों का क्या रोना, आज तो दिन भी हमारे सोने में, फजर की नमाजें भी सोने में गुजरती हैं। और अल्लाह ताला अपने मुत्तकीन बंदों के लिए, जिनके लिए अल्लाह ने जन्नत तैयार की है, बागात तैयार किए हैं, चश्मे तैयार किए हैं, अल्लाह उनकी खूबी बयान करता है, कानू कलीलन मिनल लैली मा यहजाऊन, कि वो रातों को बहुत कम आराम किया करते हैं। और इसी तरह अल्लाह ताला इबादुर रहमान, अल्लाह कहता है जो रहमान के बंदे हैं ना, उनकी एक खूबी ये है, वल्लदीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, उनकी रातें सजदा करते हुए क़ियाम की हालत में गुजरती है, ना कि बिस्तर पे आराम करते हैं। अल्लाह कहता है जो रहमान के बंदे हैं ना, इबादुर रहमान जो हैं, उनकी एक खूबी ये है, वल्लदीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, कि वो रातें गुजारते हैं सजदा करते हुए और क़ियाम की हालत में गुजारते हैं। अब हर बंदा गौर करे, हम रहमान के देखो, एक औलाद में ना एक बंदे के कई बेटे होते हैं, लेकिन बंदा कहता है यार मेरा पुत्र है ऐसे। हम सभी रहमान के बंदे हैं, काफिर भी रहमान के बंदे हैं, हिंदू भी रहमान के बंदे हैं, लेकिन जिनको रब ये कह के पुकारता है इबादुर रहमान, रहमान के बंदे, उनकी अल्लाह खूबी बयान करता है, वल्लदीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, उनकी रातें सजदे और क़ियाम करते हुए गुजरती है। अल्लाह उनको प्यार से कहता है ये मेरे बंदे हैं, ये रहमान के बंदे हैं। अल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना इन्नना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना वक़िना अज़ाबन्नार। कौन रहमान के बंदे? वो जो कहते हैं अल्लाह हम ईमान लाए, इन्नना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना, अल्लाह हमारे गुनाह माफ कर दे, वक़िना अज़ाबन्नार, आग के अजाब से हमें बचा ले। अस्साबिरीना वस्सादिकीना वल्कानितीना वल्मुनफिकीना वल्मुस्तगफिरीना बिलअस्हार। अल्लाह कहते हैं ये जो रहमान के बंदे हैं, ये सब्र करने वाले होते हैं, सच बोलने वाले होते हैं, रब के फरमा बरदार होते हैं, खर्च करने वाले होते हैं, और सहरी के औकात में रब से बख्शिश मांगने वाले होते हैं, रब से माफी मांगते हैं। सहरी के वक्त ये बेदार होते हैं, सोए नहीं होते। रब सहरी का वक्त आता है, रात का आखिरी हिस्सा आता है, इनकी आंखें आंसुओं से भीगी होती हैं, रब से अपने गुनाहों की मुआफिया मांग रहे होते हैं। ये है रहमान के बंदे, जिनको अल्लाह अपना बंदा कहता है, ये मेरे बंदे हैं। और फिर अल्लाह इन बंदों के ईमान की गवाही कुरान में देता है, इन्नमा युमिनु बिआयातिना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरू बिहा खर्रू सुज्जदन व सब्बहू बिहम्दि रब्बिहिम व हुम ला यस्तकबिरून। सिवाय इसके नहीं, मोमिन तो वो है जो हमारी आयतों पर ईमान लाते हैं, और जब इन आयात के साथ उनको नसीहत की जाती है, कुरान मजीद के साथ नसीहत की जाती है, सजदे में गिर जाते हैं और अल्लाह की हमद उसकी पाकी के साथ बयान करते हैं और तकब्बुर नहीं करते। ईमान वाले कौन है? ये आयतें उनके लिए नसीहत वाली हैं। कुरान उनको सुनाया जाता है तो वो कुरान सुन के सजदे में इताअत में गिर पड़ते हैं। इधर से आयत सुनी अल्लाह की, इधर से निकाल दी, बस ठीक है जी जुमा पढ़ लिया है, मौलवी साहब ने कुरान सुना दिया, ठीक है। ऐसे नहीं, रहमान के बंदे क्या है कि जब इस कुरान के साथ उनको नसीहत की जाती है, सजदे में गिर पड़ते हैं, अल्लाह की हमद बयान करते हैं। और अगली आयत क्या है? ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजिअ यदऊन रब्बहुम, उनके ये पहलू उनके बिस्तरों से अलग रहते हैं। ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजिअ, उनके बिस्तरों से उनके पहलू अलग रहते हैं, उनकी कब्रें बिस्तरों से अलग रहती हैं। यदऊन रब्बहुम खौफन व तमा, वो अपने रब को खौफ और तमा, लालच करते हुए जन्नत का और उसकी नेमतों का, उसका लालच करते हुए रब को पुकारते हैं। यदऊन रब्बहुम खौफन व तमा व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिक़ून, और जो रब ने दिया है उसमें से वो खर्च करते हैं। अल्लाह कहता है फिर फला तालमु नफ्सुम मा उख्फिया लहुम मिन कुर्रति आयुन, फिर उनकी आंखों की ठंडक के लिए अल्लाह ने क्या कुछ छुपा के रखा है, इसको कोई जान नहीं सकती, कोई इंसान इसको जान नहीं सकता। कि जिनकी ये सिफ्त है कि रातों को उनके पहलू बिस्तरों से जुदा रहते हैं और रातों को उठ उठ के रब को पुकारते हैं खौफ की हालत में, और रब से उम्मीदें वाबस्ता करते हुए रब को पुकारते हैं। अल्लाह कहते हैं इनके लिए मैंने ऐसी ऐसी नेमतें छुपा कर रखी है कि कोई जान उन नेमतों के मुतल्लिक जान ही नहीं सकता, कोई इंसान उन नेमतों का तस्वुर ही नहीं कर सकता कि कैसी अजीम शान नेमतें इन बंदों के लिए कि जिनके पहलू बिस्तरों से रातों को अलग रहते हैं और मुझे ये डर और उम्मीद के साथ पुकारते हैं, इनके लिए मैंने कैसी अजीम शान नेमतें तैयार कर।
لیکن محترم بھائیوں، ان نعمتوں کو کہ جن کے متعلق انسان کا ذہن تصور نہیں کر سکتا، انسان کا ذہن سوچ نہیں سکتا، تصور نہیں کر سکتا، اتنی عظیم نعمتیں، ان کے حصول کے لیے راتوں کو جاگنا پڑتا ہے، راتوں کو اپنی نیند رب کے لیے قربان کرنی پڑتی ہے، رب کے سامنے جانا پڑتا ہے۔ یدعون ربہم خوفا و طمعا، رب کے سامنے یہ کیفیت اپنانی پڑتی ہے کہ آپ پر خوف بھی ہو رب کا اور رب سے امیدیں بھی ہوں آپ کو۔ اس حالت میں رب کے سامنے آپ سجدے کی حالت میں گرے ہوں اور رب کے سامنے اپنی التجائیں رکھ رہے ہوں، آپ پر ایک خوف کا عالم بھی ہو اور امید کی کیفیت بھی ہو، رب کے سامنے یہ انداز اپنانے سے رب آپ کے لیے وہ نعمتیں تیار کرے گا جن کے متعلق انسانی ذہن کے اندر تصور بھی نہیں آ سکتا، سوچ نہیں آ سکتی، لیکن محنت اس کے لیے چاہیے۔ محترم بھائیوں، یہ رمضان المبارک کے ساتھ خاص نہیں ہے قیام اللیل۔ ہمارے ہاں تو یہ عجیب غلط فہمی پیدا ہو گئی کہ یہ نماز تراویح، رات کا قیام، نماز تہجد شاید رمضان کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ کی قسم، جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اس قیام اللیل کا اہتمام کیا کرتے تھے، اللہ کی قسم ہے رمضان کے بعد بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قیام اللیل کا ویسے ہی اہتمام کیا کرتے تھے، کوئی کمی نہیں۔ اور صحابہ کرام جس طرح اس کا اہتمام کیا کرتے تھے، بعد میں بھی وہ ویسے ہی رمضان کے اس کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ یہ قیام اللیل، نماز تراویح جس کو ہم رمضان میں کہتے ہیں، اس کو عام سال میں قیام اللیل کہہ دیا جاتا ہے، نماز تہجد بھی اسی کا نام ہے۔ یہ کوئی ایک ماہ کی عبادت نہیں ہے، ایک ماہ کی نماز نہیں ہے، یہ پورے سال کی نماز ہے، پورے سال کی ساری راتوں کی نماز ہے۔ یہ جو رب کی قربت ہے نا، اس کے حصول کا بہت بڑا ذریعہ یہ نماز ہے قیام اللیل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بقیام اللیل، لوگوں اس نماز کو، رات کی نماز کو، نماز تہجد کو لازم پکڑ لو، فإنہ دأب الصالحین قبلکم، یہ تم سے پہلے نیکوکار لوگوں کی عادت رہی ہے کہ وہ اس نماز کو نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ کیوں نہیں چھوڑا کرتے تھے؟ وَهُوَ قُرْبَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، کیونکہ یہ نماز بندے کو رب کے قریب کر دیتی ہے، مکفر للسیئات، گناہوں کو مٹا دیتی ہے، منہات للآثام، بندے کو گناہوں سے روک دیتی ہے۔ آج بڑے لوگ اس شکوہ کرتے ہیں، گناہوں سے کیسا رکنا چاہتا ہوں، لیکن پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، گناہ سے رک نہیں پاتا۔ اس نماز کا اہتمام کریں، جو رات کو نیند رب کے لیے قربان کرے گا نا، اس کے اندر یہ جذبہ بھی پیدا ہوگا کہ رب کے لیے وہ گناہوں کو چھوڑے گا، کیونکہ وہ ایک چیز، حلال چیز کو رب کی خاطر چھوڑ رہا ہے، تو حرام بھی لولا وہ چھوڑے گا۔ نبی کریم کی یہ گارنٹی ہے کہ جو رات کی نماز پڑھتا ہے گناہوں سے رک جاتا ہے، وہ منہات للآثام، رات کی نماز، نماز تہجد، قیام اللیل، نماز تراویح جس کے مختلف نام ہیں، یہ بندے کو گناہوں سے روک دیتی ہے۔ جو نوجوان کہتا ہے کہ آج کے دور میں گناہوں سے بچ نہیں پاتا، میں کوشش تو کرتا ہوں لیکن گناہ کے اندر پھر گر جاتا ہوں، وہ اس نماز کا اہتمام کرے اور پھر دیکھے خدا کی قدرت۔ نبی کریم کی بابرکت اور سچی زبان سے یہ بات نکلی ہے کہ یہ نماز بندے کو گناہوں سے روکتی، یہ روکے گی، لیکن اس کا اہتمام ہونا چاہیے، ایک دن نہیں، مسلسل اس کا اہتمام ہونا چاہیے، پھر وہ نوجوان اپنی کیفیت کے اندر تبدیلی دیکھے۔ محترم بھائیوں، جناب جبریل علیہ السلام وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر انہوں نے چند باتیں کی، جس میں سے ایک بات یہ تھی کہ رات کی نماز مومن کا شرف ہے۔ آج کل ہم معاشرے کے اندر درجہ، عزت، اس کے حصول کے لیے بڑی کوششیں کرتے ہیں کہ میری شرافت کا ڈنکا بجے معاشرے میں۔ یہ جو مومن کی شرافت ہے نا، وہ رات کی نماز میں اللہ نے رکھی ہے، اور رات کی نماز پڑھے پھر دیکھے اس کی شرافت کا ڈنکا کیسے بجتا۔ جناب جبریل آئے، کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عیش ما شئت فإنک میت، اب زندہ رہیں جتنا چاہیں، آخر کار آپ کو مرنا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُ، اب جس سے چاہے محبت کریں، آخر کار اس کو چھوڑ جانا ہے۔ جس سے بھی محبت کرو گے نا، مال ہے اس سے محبت کرو گے تو اس کو بھی چھوڑ جانا ہے، دنیا کی چیزیں ان سے محبت کرو گے چھوڑ جانا ہے، جس سے بھی محبت کرو گے نا آخر کار آپ کو اس کو چھوڑ کر جانا ہی ہے۔ وَعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مُجْزِيٌّ بِهِ، اور آپ عمل کیجئے جو چاہیں، کیونکہ آپ کو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ سمجھانا تو امت کو تھا نا، نبی کریم کو تو نہیں سمجھانا تھا۔
جناب جبریل نے جو اللہ کے رسول کو یہ مخاطب کر کے کہا، سمجھانا امت کو تھا کہ اے امت کے لوگوں، یہ زندگی ٹھیک ہے، اللہ نے تمہیں دی ہے، اختیار بھی دے رکھا ہے اللہ نے تمہیں، آپ غلط رستے کا چناؤ بھی کر سکتے ہو، اچھے رستے کا چناؤ بھی کر سکتے ہو، لیکن ذہن میں یہ بات ہمیشہ اسے ذہن نشین رکھنا کہ موت نے آنا ہے، ہمیشہ نہیں ہے زندگی۔ اور جس چیز کو تم محبت کرتے ہو نا، جس چیز سے، اپنی محبت کو بھی ذرا تول لینا، کیونکہ تم نے اس کو چھوڑ کر جا کر اللہ کو جواب دینا ہے اس محبت کا۔ اور پھر ساتھ یہ بات کی کہ جو عمل کرتے ہو نا، دنیا میں اللہ نے اختیار دیا ہے عمل کا، ٹھیک ہے جو کرنا ہے کر لو، لیکن فَإِنَّكَ مُجْزِيٌّ بِي، اللہ ہر عمل کا بدلہ دے گا تمہیں۔ اچھا عمل کیا تو اچھا بدلہ ہے، برا عمل کرو گے تو اللہ کے ہاں برا بدلہ ہے، بغیر بدلے کے عمل نہیں جائے گا۔ ایسا نہیں ہے تم اپنی من مانیاں کرتے رہو، اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارتے رہو اور کوئی خیر صلی اللہ ہے تو نہیں بھائی، مجزیم بھی، اللہ اس کا بدلہ دے گا تمہیں۔ اسی سوچ سمجھ کے قدم اٹھاؤ، رستے کا چناؤ کرو تو بڑا سوچ سمجھ کے کرو، کیونکہ بدلہ دیا جانے والا۔ اور پھر فرمایا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، شرف المؤمنی قیام اللیل، مومن کا شرف، اس کی شرافت قیام اللیل میں ہے، رات کی نماز میں اللہ نے رکھی ہے۔ مومن کی شرافت رات کی نماز میں ہے۔ آج کل نا لوگ کہتے ہیں جی بڑے حاجی ہیں، یہ اپنے آپ کو حاجی صاحب کھلواتے ہیں اور بڑے حاجی نمازی بنتے ہیں، لیکن ان کا طرز عمل دیکھ لو، اخلاقیات ان کی دیکھ لو، ان کی زبان اور طریقہ انداز اور گفتگو دیکھ لو، وہ انداز اور گفتگو کے اندر پاکیزگی کم کیوں ہو گئی ہے؟ کیونکہ لوگوں نے رات کی نماز چھوڑ دی، کیونکہ یہ مومن کی شرافت ہے، اللہ نے اس میں مومن کے لیے شرافت رکھ دی ہے۔ وَعِزُّهُ اسْتِغْنَاهُ عَنِ النَّاسِ، اور آخری بات کہی جناب جبریل نے کہ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ جب دوسرے لوگوں سے بے پرواہ ہو جائیں گے نا تو ان کی عزت کی جائے گی۔ جب تک لوگ لوگوں سے بے پرواہ نہیں نہ ہوتے، ان کی مال پہ نظریں رکھیں گے، تب تک ان کی عزت نہیں ہوگی۔ لوگوں کی عزت تب ہوگی جب ان کے پاس جو کچھ ہے وہ اس پر گزارا کرتے اور لوگوں کے مال پہ نظر نہیں رکھتے، تب ان کی عزت ہوگی معاشرے۔ اور مومنوں کی شرافت جو ہے رات کے قیام میں اللہ نے رکھی۔ تو اس لیے محترم بھائیوں، آج کل تو راتیں بڑی لمبی ہیں، یہ اہتمام پورے گھر میں ہونا چاہیے، پورے گھر میں قیام اللیل کا۔ اور یاد رکھو، فرض نمازوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی نماز رات کی نماز ہے۔ فرض نمازوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی نماز رات کی نماز۔ فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے روزوں کے بعد افضل ترین روزے محرم کے مہینے کے روزے ہیں۔ وافضل الصلاۃ بعد الفریضہ قیام اللیل، فرمایا اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل ترین نماز رات کی نماز ہے، نماز تہجد۔ اس لیے محترم بھائیوں، آپ احباب فرض نمازوں کے بعد سنتوں کا بڑا اہتمام کرتے ہیں، اور فضیلت والی ہیں، ان کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے، لیکن ان سے بڑھ کر فضیلت ہے رات کی نماز، اس کا اہتمام کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کی نماز میں جو قرآن پڑھنا ہے نا، یہ اتنا بڑا عمل ہے، فرمایا من قرأ بعشر آیات لم یکتب من الغافلین، جو بندہ رات کی نماز میں کھڑا ہوتا ہے، رب کے سامنے صرف 10 آیتیں پڑھتا ہے نماز کی حالت میں، اللہ اسے غافلوں کی لسٹ سے باہر نکال دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ میرا بندہ غافل نہیں ہے، اپنے معاملے میں، آخرت کے معاملے میں، رب کے معاملے میں، قرآن اور حدیث کے معاملے میں یہ غافل نہیں ہے۔ ومن قام بمئۃ آیۃ کتب من القانتین، جو بندہ رات کھڑا ہوتا ہے قیام کی حالت میں، نماز کی حالت میں 100 آیات پڑھتا ہے، 100 آیات، اللہ تعالیٰ اس بندے کو فرما بردار لوگوں میں لکھ دیتے ہیں۔ ومن قام بألف آیۃ کتب من المقنطرین، اور جو بندہ رات کو کھڑا ہوتا ہے 1000 آیت کی تلاوت کرتا ہے، اللہ اس بندے کو خزانہ پانے والوں میں سے لکھ دیتے ہیں، گویا اس نے ایک خزانے کو حاصل کر لیا۔ 10 آیتیں کیا، کتنا وقت لگتا ہے؟ اب اگر آخری پارہ نکالو، سورہ نبا ہے یا آخری صورتیں ہیں، وہ ایک ایک سورت نبا ہوگی، غالباً یہ 50-60 آیتوں پر مشتمل ہوگی، غالباً اتنی ہوں گی۔ تو آخری پارہ اگر آپ پورا پڑھو تو وہ 1000 آیتوں سے کہیں زیادہ ہے۔ اور آخری پارہ کتنی دیر لگتی ہے پڑھنے میں؟ آدھا گھنٹہ بس۔ کوئی بندہ بڑا آہستہ پڑھتا ہے آدھے گھنٹے سے 40 منٹ، اور جو بندہ مسلسل پڑھتا ہے وہ 15 سے 20 منٹ میں ایک پارہ پڑھ لیتا ہے۔ 1000 آیت، اللہ کہتا ہے گویا اس بندے نے خزانہ پا لیا ہے، اور جس چیز کو رب خزانہ کہہ رہا ہے وہ حقیقت میں خزانہ ہے۔ جس کو رب خزانہ کہہ رہا ہے نا، وہ گویا بہت بڑا مال، بڑی عمدہ چیز اس نے حاصل کر لی۔ اس لیے محترم بھائیو، آپ 1000 آیت نہیں پڑھ سکتے، 100 پڑھ لو، 2 صورتیں بنیں گی 30ویں پارے کی،
सूरत नबा और सूरत नाजियात पढ़ लो, इंशाल्लाह ये 100 आयतों से बढ़ के है। तो ये दो सूरतें पढ़ लो रात की आप क़यामुल लैल में, गोया आप अल्लाह के फरमाबरदार लोगों की लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। अल्लाह की तरफ से ये टाइटल मिल जाता है, ये मेरा फरमाबरदार बंदा है जो रात को 100 आयतें पढ़ता है। 10 आयतें पढ़ने वाला अल्लाह कहता है ये गाफिल नहीं है। मोहतरम भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए हैं ना, तो हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम कहते हैं जो सबसे पहली हदीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई ना, वो हदीस ये थी, या अय्युहन्नास, ए लोगो, अफशुस सलाम, सलाम का आम करो, अतईमुत ताम, लोगों को खाना खिलाया करो, वसीरुल अरहाम, रिश्तेदारियों को मिलाया करो, वसल्लु बिल्लैली वन्नासु नियाम, जब रात को लोग सो जाए तुम उठ के रात की नमाज पढ़ा करो, अल्लाह की इबादत किया करो, तदखुलुल जन्नत बिसलाम, तुम सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओगे, इस जन्नत के रास्ते में तुम्हें कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। रसूल करीम का पहला फरमान मदीने में पहुंच के, रसूल करीम का पहला फरमान, गोया रसूल करीम के नजदीक ये चीजें बड़ी अहमियत की हामल थी, इसलिए रसूल करीम ने मदीने जाके किसी और अमल की ताकीद नहीं की। सबसे पहली चीजें जो आपने बयान की ना, मदीने जाके देखो रसूल करीम हिजरत करके गए हैं, एक बड़ा मजमा आपका मुंतजर है और लोग बड़ी खुशी के साथ आए हैं। रसूल करीम ने जो पहले अल्फाज कहे हैं वो कितनी अहमियत के हामल होंगे। आपने वो पहले अल्फाज लिखे, लोगों सलाम को आम करो, खाना खिलाया करो भूखे लोगों को, रिश्तेदारियों को मिलाया करो, तोड़ा ना करो, रातों को जब लोग सो जाए तो उठ के रब की इबादत किया करो, जन्नत में सलामती के साथ दाखिल हो जाओगे, जन्नत में जाने का रास्ता बता। गोया इबादत, नमाज वगैरह और रोजे के साथ साथ इन चीजों का एहतिमाम जरूरी है अगर जन्नत में सलामती के साथ दाखिल होना चाहते हैं। आखिरी हदीस इंशाल्लाह, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा रात के वक्त उठता है और नमाज पढ़ता है और अपनी बीवी को उठाता है और उसे भी कहता है नमाज पढ़, तो वो भी नमाज पढ़ती है। अगर बीवी इनकार करती है कि मैं नहीं उठना, नींद आई है, तो वो अपनी बीवी के मुंह में पानी के छींटे मारता है और उसको उठाता है और वो नमाज, जो रात उठती है नमाज पढ़ती है रात की और अपने खामद को उठाती है और खामद को उठा के कहती है नमाज पढ़ ले अल्लाह के बंदे, अगर वो इनकार करता है तो अपने खामद के चेहरे पे पानी के छींटे मारती है और उसको उठाती है, उठ नमाज पढ़। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह इस बंदे पर भी रहमत फरमाता है, उस औरत पर भी रहमत फरमाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तर्ज अमल था। आप रातों की लंबी रात क़याम करते थे, जब आपकी रात का क़याम खत्म होने वाला होता आप अम्मा आयशा को उठाते, या आयशा क़ूमी फ़अवतरी, आयशा उठो वितर पढ़ो। रसूल करीम अपनी बीवी को उठाया करते और कभी कभार आप अपने सारे हुजरों के अंदर अपनी बीवियों से ऐलान करवाते कि जाओ सबको उठाओ के रात की नमाज का एहतिमाम करें। आप रात के आखिरी हिस्से में मारी फातिमा के घर तशरीफ ले जाते, हजरत अली को उठाते, हजरत फातिमा को उठाते, उठो नमाज पढ़ो रात की। रसूल करीम इस कदर इस नमाज का एहतिमाम करते थे। अपनी बेटी के घर जाते, किस काम के लिए? बेटी को नमाज तहज्जुद के लिए, अपनी बीवी को उठा रहे और फरमा रहे हैं कि जो बंदा उठता है अपनी बीवी को उठाता है और जो औरत उठती है अपने खामद को उठाती है, अल्लाह ऐसे बंदा, ऐसे मर्द और पर रहमत फरमाता है। क्या आप लोगों को और मुझे अल्लाह की रहमत की जरूरत नहीं है? अगर जरूरत है तो इस नमाज को अपनाओ। मोहतरम भाइयों, रातें बहुत लंबी हैं, अल्लाह के लिए आधा घंटा निकाल दो, और ये जो आधा घंटा है ना रात के आखिरी हिस्से में, अब रब से मांगते जाओगे, रब देता जाएगा, क्योंकि रब का वादा है इस वक्त देने का। इसलिए इस वक्त को मत गवाओ, इसका सही इस्तेमाल करो और आपकी जो ख्वाहिशात दुनिया वाले पूरी नहीं कर सके, रब पूरी करेगा। अल्लाह ताला हमें इस नमाज का एहतमाम करने की तौफीक अता फरमाए।